فوت ہو جائے تو وہ بچہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں بخشش کا ذریعہ، جس کے 2 ہو جائیں بخشش کا ذریعہ۔ حسن اتفاق ہے مسند امام اعظم کے اندر، آج ہی میں نے حدیث پاک پڑھائی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انک لترسخت محمنطیا، فرمایا کہ تو گرے ہوئے کچے ادھورے بچے کو دیکھے گا قیامت والے دن محمنطیا، وہ جھگڑا کر رہا ہوگا اور کہے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے والدین کو جنت میں نہ بھیجا جائے، جب تک میرے والدین کو جنت میں نہ بھیجا جائے میں جنت میں نہیں جاؤں۔ کچا بچہ ہوتا ہے نا، حمل ضائع ہو گیا 4 ماہ میں 6 ماہ میں 8 ماہ میں، کسی بھی وجہ سے کوئی بیماری ہوئی، کوئی مسئلہ بن گیا، حمل ضائع ہو گیا، بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، نامکمل ادھورا بچہ، جی وہ بھی قیامت والے دن شفاعت کرے گا، اور اس بچے کی شفاعت کو سارے ہی مان لیتے ہیں، سارے ہی مان لیتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور سارے ہی مان لیتے ہیں کہ بچہ شفاعت کرے گا، بچہ شفاعت کرے گا، 2 بچے ہیں کریں گے، 3 ہیں کریں گے، 1 بچہ ادھورا ہے وہ بھی شفاعت کرے گا۔ بھائی ادھورا بچہ تیرا، کچا بچہ، ناقص بچہ، نامکمل بچہ تیرا، وہ بچہ بھی شفاعت کر سکتا ہے۔ اور اہل سنت کے لیے ہمارے اکابرین کی شان و عظمت کیا ہوگی؟ جی کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، یہ تو صرف بات سمجھانے کے لیے ہے نا، مقابلے کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت مولوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی کے ملفوظات شریف میں نے حضرت مولوی کا کلام پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک شعر کی صورت میں، آپ فرماتے ہیں محمد ببخشت گناہگار حق را، محمد ببخشت گناہگار حق را، محمد ببخشت گناہگار حق را، بلے حق نہ بخشت خطائے محمد، بلے حق نہ بخشت خطائے محمد۔ حضور رب کے گناہگار کو بخشوا لیں گے، لیکن رب مصطفیٰ کے مجرم کو نہیں معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، سرکار بخشوا لیں گے، حضور بخشوا لیں گے۔ کیوں؟ اللہ حضرت نے اس کا جواب دیا، آپ فرماتی ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، جو کر سکتے مل کے پڑھ لے، خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2-3 مرتبہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم علیہ السلام فورت ہیں۔ حضور فرماتے جیسے بچہ آگے جا کر نہ پچھلے ماں باپ آنے والوں کے لیے بخشش کا، شفاعت کا، سفارش کا ذریعہ بنتا ہے، سفارش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں بھی آگے جا رہا ہوں اور میں تمہارے لیے پچھلے آنے والوں کے لیے میں شفاعت کروں گا، ان کو بخشوانے کا میں ذریعہ بنوں گا۔ اس جملے کے ساتھ اگلے جملے کا ربط دیکھ،
ربط ہے نا جملے کے ساتھ، ربط ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا شہید علیکم، میں تمہارے اوپر حاضر و ناظر ہوں۔ کیوں؟ فرد کے ساتھ شہید کا تعلق ہے، فرد کے ساتھ شہید کا تعلق ہے۔ فرد بمانا سفارش کرنے والا، جی شفاعت کرنے والا، اور شفاعت وہ کریں گے جو جانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا شہید علیکم، میں تمہیں جانتا ہوں، حاضر ہوں، ناظر ہوں تمہارے لیے قیامت والے دن، میں گواہی دوں گا، یا اللہ یہ میرے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ہلیں گے، رب وہ فرما دے گا سبحان اللہ و بحمدہ۔ قیامت والے دن نا مشکات میں دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا، رسولوں سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، یہ قرآن شریف میں بھی ہے، تمہیں کیا جواب ملا؟ وہ کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یا اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، تو ہی غیب جانتا ہے، تجھے پتہ ہے جو ہمیں جواب ملا۔ رب تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اب یہاں دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے تبلیغ کی ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ کی ہے۔ جب ان کی قوموں سے پوچھا جائے گا نا کہ کیا ان نبیوں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، وہ مکر جائیں گے۔ رب تو جانتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ایک طریقہ ہے فیصلہ کرنے کا، ایک اصول ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی کے ذمہ ہے گواہ پیش کرنا، اور جو مدعا علیہ ہے اس کے ذمہ ہے قسم اٹھانا، چونکہ وہ مکر جائیں گے۔ اب نبیوں سے کہا جائے گا گواہ پیش کرو، اب گواہ کون بنے؟ توجہ ہے، اب گواہ کون بنے؟ گواہی کے لیے نبی پیش کریں گے میرے آقا کی امت کو، وہ کہیں گے یا اللہ تیرے محبوب نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے نا، وہ گواہی دیتی ہے کہ ہم نے واقعی تبلیغ کی ہے۔ اب جب حضور کے غلام گواہی دیں گے نا، بڑی توجہ، تو حضور کے غلاموں کی گواہی پر وہ اعتراض کر دیں گے، وہ قوموں والے، پچھلی قوموں والے حضور کے غلاموں کی گواہی پر اعتراض کریں گے، یہ تو تھے ہی نہیں، یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں، ان کی گواہی تو قبول ہی نہیں، کیونکہ گواہی عینی ہوتی ہے، گواہی عینی ہوتی ہے، یہ تو تھے ہی نہیں، ان کی گواہی کیسے؟ اب ایسے گواہ کی ضرورت ہے جو دو طرح کی گواہی دے، اب ایسے گواہ کی ضرورت ہے جو دو طرح کی گواہی دے۔ ایک گواہی یہ دے کہ یہ جو گواہ بنے ہیں سارے یہ ہیں سچے، دوسری یہ گواہی دے کہ انبیاء کرام ہیں اپنے دعوے میں سچے، نبی سچے ہیں، نبیوں کے گواہ سچے ہیں۔ اب گواہی کی ضرورت ہے، کسی شاہی گواہ کی ضرورت ہے، وہ شاہی گواہ کون ہوگا؟ کائنات کی نظریں میرے آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پر ہوں گی، سارے نبی حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، سارے رسول سرکار کے چہرے پاک کو دیکھ رہے ہوں گے، صحابہ و اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، شہداء، صلحاء، اغیاث، اقطاب، خطباء، نجباء، علماء، اصفیاء، اسفیاء، تمام کے تمام میرے آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پاک کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج سارے سرکار کو دیکھ رہے ہوں گے، سب کی نظریں، ماننے والوں کی نظریں حضور کے چہرے پر، اچھا جو نہ ماننے والے ہیں نا وہ بھی سرکار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آج اگر یہ ہاں کر دیں تو پھر ہم گئے، اور اگر انہوں نے نہ کر دی تو پھر ہم دعوے کے اندر سچے ہو گئے، ہم اپنی بات میں سچے ہو گئے۔ ان کا دیکھنا اور غلاموں کا دیکھنا اور، جی دیکھ وہ بھی رہے ہوں گے، دیکھ حضور کے غلام بھی رہے ہوں گے، انبیاء، مرسلین، سب حضرات دیکھ رہے ہوں گے،
سارے انبیاء و مرسلین، صحابہ و اہل بیت، اغواص و اقطاب، مومنین، صالحین، متقین، تمام کی تمام، عابدین، زاہدین، نمازیوں کی، روزہ رکھنے والوں کی، عابدوں کی، زاہدوں کی، تمام کی نظریں چہرہ مصطفیٰ پر، ساری کی ساری کائنات، اولین و آخرین، حضور علیہ السلام کے چہرہ پاک کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آج رب بھی میرے محبوب کے چہرے پر ایک خاص انداز کے اندر بنا کیفیت رب تبارک و تعالیٰ کی جیسے شان کے لائق ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوگا۔ حضور ہاں کر دے تو پھر ہاں ہے، حضور نہ کر دے تو پھر نہ ہے۔ اور ادھر سرکار کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ نہیں کہ جیسے ہوتا ہے ہاں میری بات پر آج ان کی بگڑی بننے والی ہے جی، تو طبیعت کے اندر کوئی تکبر، فخر، غرور نہ۔ حضور فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں رسولوں کا قائد ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں۔ انا خاتم النبیین ولا فخرا، میں نبیوں کا آخری ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں۔ انا سید الولد، انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم و من سوا سب کا سید و سردار ہوں، مالک و مختار ہوں، حاجت روا و مشکل کشا ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ بھائی فخر حضور کیوں کریں؟ فخر حضور کیوں کریں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مرید فخر کرتا ہے پیر پر، اور کبھی پیر فخر کرتا ہے مرید پر۔ ایسے ہوتا ہے نا، جیسے اعلیٰ حضرت کے پیر خانہ حضرت سیدنا آل رسول مارہروی، آپ فرماتے قیامت والے دن رب پوچھے گا کیا لائے ہو، میں جواب کے اندر احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ یعنی پیر اپنے مرید پر فخر کر رہا ہے، ایسا ہے نا، پیر اپنے مرید پر فخر کر رہا ہے کہ مرید ایسا مل گیا کہ جس کی وجہ سے نام بن گیا، جس کی وجہ سے کام بن گیا، جس کی وجہ سے مقام اور مرتبہ ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرید تو اس قابل نہیں، لیکن جو پیر ہے وہ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ جیسے میں فخر کرتا ہوں میں پیر سیال کا غلام ہوں، جیسا بھی ہوں، گندا ہوں، مندہ ہوں، جیسا بھی ہوں، لیکن پیر سیال کا غلام ہوں، میرے لیے فخر ہے۔ یعنی کبھی چھوٹا بڑے پہ فخر کرتا ہے، کبھی بڑا چھوٹے پہ فخر کرتا ہے۔ اب سرکار فخر کرے حضرت موسیٰ پر، حضور فخر کرے حضرت عیسیٰ پر، حضور فخر کرے حضرت ابراہیم پر، حضور فخر کرے حضرت اسماعیل پر، حضور فخر کرے ان حضرات پر، یہ تو سرکار کی شایان شان ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود سرکار کے جھنڈے کے تلے ہونے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، حضور کے امتی بننے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، حضور فرماتے ہیں فخر مجھے نہیں ہے، فخر تو وہ کریں جنہیں میرے جیسا امام مل گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب سرکار کی کیفیت دیکھنا، بڑی توجہ۔ ایک ماہ مدن گورا سا بدن، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، سبحان۔ ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، دکھلا کے پھبن وہ سنا کے سخن، دکھلا کے پھبن وہ سنا کے سخن، اس خدا بھاتی صورت پہ دکھلا کے پھبن وہ سنا کے سخن، موڑا لوٹ لیا سب تن من دھن، سبحان اللہ و بحمدہ۔
سارے سرکار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ شعر میرا اپنا ذوق ہے، تقریر قرآن و حدیث کا نام ہے، سارے سرکار کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی میں نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن ایک مایہ مجھے یاد آ گیا ہے۔ سرکار کی بارگاہ کے اندر پھر حضور قبول فرما لیں تو پھر جیسا بھی ہو جی۔ کوئی بدلا چاکی تھی، کوئی بدلا چاکی تھی، رب سونے من جانا، رب سونے من جانا، میرے آقا جدوہار، رب سونے من جانا، میرے آقا جدوہار کی۔ حضور گواہی دیں گے دو طرح کی، یا اللہ سارے نبی بھی سچے ہیں، میرے غلام بھی سچے ہیں۔ لے جی میں مضمون کو سمیٹوں اور بالکل مختصر کروں۔ یہ تو عظمت مصطفیٰ تو وہ بے کنار سمندر ہے کہ جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں، جس کی حد بھی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے خطبے میں پہلا جملہ دیا، حضور نے فرمایا انی فرط لکم، میں تمہارے لیے فرط ہوں۔ دوسرا جملہ حضور نے فرمایا انا شہید علیکم، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اور گواہی دیکھ کر ہوتی ہے، عینی ہوتی ہے، اس وجہ سے حضور فرماتے ہیں میں تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ ان دونوں جملوں کے شروع میں حضور نے قسم نہیں فرمائی، دونوں جملوں کے شروع میں قسم کوئی نہیں۔ اگلا تیسرا جملہ سن، اس کے شروع میں قسم موجود۔ حضور فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، حضور فرماتے ہیں بے شک میں اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر کو ابھی دیکھ رہا ہوں۔ قسم وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی منکر ہو، قسم وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی منکر ہو۔ یہ فصاحت و بلاغت کا اصول ہے کہ تاکیدات، قسمیں یہ وہاں ہوتی ہیں جہاں کوئی انکار کرنے والا ہو، کوئی شک کرنے والا ہو، اعتراض کرنے والا ہو۔ حضور فرماتے انی واللہ، بے شک میں اللہ کی قسم لانظر الی حوضی الآن، ابھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ قسم کیوں فرمائی؟ فرمایا مجھے پتا ہے ایک عقیدہ بننے والا ہے، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں تو دیوار کی بات کرتا ہے، میں ساتوں آسمانوں کے پار جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ لے جی 3 جملے ہو گئے، اب سنیں جی چوتھا جملہ۔ ان پر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں ختم کرنے کے قریب ہوں۔ چوتھا جملہ سنیں، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی، زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی۔ اور اس میں مصطفیٰ کو اگر ہم دیکھیں نا تو چابیوں کے لیے پورے قرآن شریف میں 2 لفظ استعمال ہوئے، پورے قرآن شریف میں چابیوں کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے مفاتح اور ایک ہے مقالید۔ مفاتح مفتاح سے، مفاتح اور مقالید۔ اب ان دونوں لفظوں کو علیحدہ رکھ لیں اور دونوں لفظوں کا پہلا اور آخری حرف علیحدہ کر لیں۔ مفاتح کا پہلا حرف ہے میم، آخری حرف ہے ہا۔ مقالید کا پہلا حرف ہے میم، آخری حرف ہے دال۔ اب ان چاروں کو ملا دیں، میم ہا میم دال۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کی کنجی اپنے یار کا نام بنا دیا۔ حضور کا نام کنجی ہے، چابی ہے، بس مفاتح
حضور کا نام لیتے جائیں کجیاں کھلتی چلی جائیں، تالے کھلتے چلے. یہ ایک علیحدہ عنوان ہے کہ تالے کیسے کھلتے ہیں حضور کا نام لینے سے، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے. لیکن آگے چلیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر آخری جملہ، آخری مضمون حضور نے بیان فرمایا. پھر سرکار نے قسم فرما دی، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. حضور نے فرمایا بے شک میں اللہ کی قسم، ما أَخَافُ عَلَيْكُمْ، مجھے تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے. حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں ہے میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ یہاں قسم کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا آئیں گے کچھ لوگ جو میرے غلاموں کو مشرک کہیں گے، دن رات شرک کے فتوے لگائیں گے، شرک کی مشینیں چلاتے رہیں گے. حضور فرماتے ہیں میں پہلے اپنے غلاموں کو سند دے کر جا رہا ہوں، میرے غلاموں میرے بعد تم مشرک نہیں ہو سکتے، مجھے تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے. اتنی بات ضرور ہے، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. مجھے اگر تمہارے اوپر خوف ہے شرک کا نہیں، دنیا کا خوف ہے. دنیا میں مصروف ہو کر دین میں کمزور ہو جاؤ گے، دین سے دوری ہو جائے گی، دین سے غافل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، دین کے معاملات کے اندر تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی. لیکن شرک نہیں. ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم میرے بعد تم مشرک نہیں ہو سکتے. اپنا سر اونچا کر کے رکھا کر، سر اونچا کر کے رکھا کر. تجھے اور مجھے حضور نے سند دے دی ہے کہ مشرک نہیں ہو سکتا. اچھا اگر کوئی کہہ بھی دے نا تو اس کے لیے بھی جواب موجود ہے. ابن کثیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث پاک موجود ہے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسرے کے اوپر شرک کا فتویٰ تھوپ دیتے ہیں، شرک کہہ دیتے ہیں. یا رسول اللہ ان دونوں میں کہنے والوں میں یا کہنے والا ہے یا دوسرا ہے کون مشرک ہے؟ یا رسول اللہ اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ لمبی حدیث ہے میں خلاصہ دے رہا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا غلام مشرک نہیں ہو سکتا، کہنے والا خود بھی مشرک ہے. سبحان اللہ. کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جملہ اوپر سے گزر گیا. حضور فرماتے ہیں میرا غلام مشرک نہیں ہو سکتا. حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے. میرا غلام مشرک نہیں ہو سکتا، کہنے والا خود مشرک ہے. حضور کے غلام مشرک نہیں ہو سکتے اجتماعی طور پر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، آج ہی میں نے حدیث پاک پڑھائی ہے شاید مسند کے اندر ہی جی، کہ سرکار فرماتے شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کی عبادت کی جائے. اہل عرب میں شیطان مایوس ہو گیا ہے. شیطان کو پتہ ہے کہ یہ کام اب نہیں ہو سکتا کہ اب مجھے کوئی سجدے کرے، مجھے بت بنا کر جیسے وہ پوجتے تھے اور وہ سارے. حضور نے فرمایا قد آئیسا، وہ مایوس ہو گیا، شیطان مایوس ہو گیا کہ اب مجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں. شیطان مایوس ہو گیا، مایوس ہو گیا. لیکن نیچے والے نہیں ہوئے، وہ اوپر والا مایوس ہو گیا. وہ کہتا سجدہ مجھے اب کرنے والا کوئی نہیں. اب شرک ختم ہو گیا، جزیرہ عرب سے شرک کا خاتمہ ہو گیا. اور وہ حضور کے روضہ پاک کے قریب کھڑے ہوتے ہیں اور شرک 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 کہہ رہے ہوتے ہیں. حضور کے روضہ پاک کے قریب کھڑے ہوتے ہیں. چلے ایک میں آپ کو مزے کی بات سناتا ہوں. جو حضرات گئے ہیں حرم پاک کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی حاضریاں قبول فرمائے. جو نہیں گئے اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حجر اسود کا نام سنا ہے؟ زیارت بھی کئیوں نے کی ہوگی، بوسہ بھی دیا ہوگا جی. وہ کہتے ہیں شیخ محقق، آپ فرماتے ہیں مشکات کے حاشیے کے اندر، مشکات کی آپ نے دو طرح کی شرح لکھی ہے، ایک فارسی کے اندر لکھی ہے، ایک عربی کے اندر لکھی ہے. 4 جلدوں میں، 4 جلدوں میں عربی، 4 جلدوں میں فارسی. شیخ صاحب فرماتے ہیں اِنَّا قبر اسماعیل علیہ السلام فی الحجر
تحت المیزابی. توجہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر حجر اسود میں میزاب کے نیچے ہے. شیخ محقق فرماتے ہیں جنہوں نے جذب القلوب الی دیار المحبوب تاریخ لکھی پوری مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی، آپ فرماتے ہیں حجر اسود اس کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار شریف ہے، اس کے اوپر وہ پتھر ہے، پتھر کے اوپر میزاب رحمت ہے. اب اگر آپ میری طرف پوری توجہ کریں تو میں آپ کو جملہ دوں نا، بڑی مزے کی بات ہے، بڑی پرلطف بات ہے. نیچے ہے اسماعیل علیہ السلام کی قبر جی. مشکات کے صفحہ 69 پر یہ حاشیے میں یہ بات موجود ہے. اگر آپ شیخ صاحب کی اپنی شرح اٹھائیں تو اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اِنَّا قَبْرَ اسماعیل علیہ السلام فی الحجر تحت المیزاب، میزاب کے نیچے حجر اسود. سبحان اللہ جی جو گئے ہیں وہ تھوڑا سا ذرا نقشہ ذہن کے اندر جمائے نا. وہ حرم پاک کا دروازہ، وہ نکر پر پرنالہ، ادھر ایک نکر پر وہ حجر اسود جی. اسی حجر اسود کے نیچے شیخ صاحب فرماتے ہیں حجر اسود کے نیچے قبر ہے. کس کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. نیچے قبر ہے، اوپر پتھر ہے، اس کو ساری دنیا چومتی ہے، کبھی کسی نے فتویٰ نہیں لگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیچے قبر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اوپر پتھر ہے حجر اسود، اور وہ جنتی پتھر ہے، اس کو سارے ہی چومتے ہیں، اور جو چوم لے وہ جنتی ہو جاتے ہیں نا. ہے نا کہ وہ گناہوں کو چوس لیتا ہے، گواہی دے گا قیامت والے دن. بھائی جو پتھر نبی اللہ کی قبر کے اوپر پڑا ہو وہ پتھر قیامت والے دن گواہی دے گا. جو پتھر نبی اللہ کی قبر کے اوپر پڑا ہے وہ پتھر گواہی دے گا. اچھا آپ بڑی مزے کی بات ہے، نیچے ہے قبر، اوپر ہے پتھر، اوپر ہے پرنالہ. اس پرنالے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو گئے ہیں وہ بتائیں. اس پرنالے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. میزاب رحمت، رحمت کا پرنالہ، رحمت کا پرنالہ. اوپر سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں کس پر؟ اس پتھر کو چومنے والے پر. ویسے تو پورا حرم ہے نا، لیکن اصل جگہ تو اس کے نیچے تو وہ جگہ ہے. اوپر سے رحمتیں آ رہی ہیں اس حجر اسود حضرت اسماعیل کی قبر کے اوپر رکھے ہوئے پتھر کو چومنے والے پر رب کی رحمتیں برستی ہیں. جو قبر اسماعیل کے پتھر کو چومے اس پر رحمتیں برستی ہیں. جو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے سبحان اللہ و بحمدہ. پھر اس کے ساتھ ہی آگے فرماتے ہیں، فرماتے ہیں حتیم کے اندر، حتیم یہ کعبہ شریف کے باہر وہ خاص مقام ہے. حتیم کے اندر حجر اسود بین الحجر الاسودی و زمزم، حجر اسود اور زمزم کے درمیان، حتیم کے اندر حجر اسود اور زمزم کے درمیان قبر 70 نبیًا، 70 نبیوں کی قبریں موجود ہیں. 70 نبیوں کی قبریں موجود ہیں. اس وقت عمرہ کرنے کی کتنی فیس ہو گئی ہے قاری صاحب؟ 2 سے اوپر، 2 30 35 2.5 مختلف. اچھا 2.5 لاکھ روپیہ بھر کے کہاں گیا ہے؟ جہاں 70 نبیوں کے مزارات بنے ہوئے ہیں. 2.5 لاکھ روپیہ بھر کے کہاں گیا؟ جہاں 70 نبیوں کے مزارات بنے ہیں. وہاں جا کر ایک نماز پڑھ لے، کہتا ہے لاکھ نماز کا ثواب ہے. جی ایک نماز پڑھی، لاکھ نماز کا ثواب ہو گیا. نہیں بچ سکتا کبھی بھی تو قبروں پر.
قبروں کی مخالفت کرتا رہے کبھی نہیں بچ سکتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے حرم پاک میں خالصتاً جو توحید کا مرکز ہے نا، یہاں بھی تجھے بچنے نہیں دوں گا۔ 70 نبیوں کے مزارات، وہاں پر تجھے جانا پڑے گا، وہاں طواف کرنا پڑے گا، وہاں حاضریاں دینی پڑے گی، جا کر اس پتھر کو چومنا پڑے گا، تب جا کر بخشش کا پروانہ ملے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ لے جی آخری بات سن لیں، اس پر دلائل بے شمار ہیں، مضمون تو میرا ابھی شروع ہو رہا ہے، دلائل اس پر بے شمار ہیں، حضور کے اصحاب کا، حضور کی آل پاک کا، پھر اولیاء امت کا، اکابرین کا طریقہ، بے شمار چیزیں، بس ایک ہی سن لیں۔ وہ تو تھا نا حرم مکہ شریف، ایک حرم ہے مدینہ المنورہ، میرے آقا کا روضہ پاک۔ حضور کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتی ہے نا، ان کے اوپر سرکار علیہ السلام کا کتنا کرم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام، حضرت امام نبانی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق کے اندر اور المواہب اللدنیہ میں حضرت امام قسطلانی نے یہ بات لکھی کہ ایک بندہ آ گیا حضور کے روضہ پاک پر اور آ کر کہتا ہے، یا اللہ خود ہی تو نے حکم دیا ہے کہ غلام کو آزاد کرو، میں غلام ہوں، سید العالمین کی قبر پہ مجھے آزاد کر دینا، میں غلام آ گیا ہوں، سید العالمین کے مزار شریف پر مجھے آزاد کر دینا۔ غیب سے آواز آتی ہے، ہم لا سألت العتق لجمیع الخلق، کہ ساری مخلوق کے لیے تو نے سوال کیوں نہیں کیا؟ سوال اتنا اچھا اور کیا صرف اپنے لیے؟ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی، سیال شریف میں جو بڑے بزرگ ہیں، یعنی جہاں سے یہ سلسلہ چلا، ویسے تو ان سے پہلے حضرت میاں شیر کرم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے توسہ شریف سے فیضان سارا چلا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد شمس الدین سیالوی، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دور کے اعتبار سے پہلے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے دور کے اعتبار سے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہیں، اور ان کے شاگردوں میں، مریدوں کے اندر، خلفاء کے اندر بڑے بڑے نامور حضرات ہیں۔ حضرت تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا، آپ نے نام ہی سنا ہے مہر علی شاہ کا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مہر علی شاہ ہے کیا جی، لیکن وقت نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت سید غلام حیدر شاہ صاحب جلال پوری جی، محبوب سبحانی، محبوب دنیا کے اندر 3 گزرے ہیں اولیاء میں، ایک محبوب سبحانی حضور غوث پاک سرکار ہیں، ایک محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، اور ایک مقام محبوبیت پر سید غلام حیدر شاہ جلال پوری فائز ہوئے ہیں۔ یہ ایک خاص مقام ہے تصوف میں، حضرات صوفیاء کو اس کو جانتے ہیں۔ اور چلیں ایک پر لطف بات میں اور بھی کر دوں، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مریدوں میں، شاگردوں میں، خلفاء میں ایک نام ہے حضرت خواجہ مولانا استاذ العلماء والفضلاء علامہ غلام قادر بھیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لاہور میں بادشاہی شاہی مسجد، شاہی قلعہ، اور وہ بیگم شاہی مسجد، بیگم شاہی مسجد، شاہی مسجد بادشاہی مسجد اور ہے، یہ بیگم شاہی مسجد ہے، اس کے اندر حضرت کا مزار شریف ہے۔ حضرت مولانا غلام قادر بھیروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا غلام قادر بھیروی رحمۃ اللہ علیہ وہی ہیں جو حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، جن کے خلفاء میں آگے حضرت کرما والا شریف، حضرت کیلیاں والا شریف، گنگ شریف، یہ جتنے بھی بڑے بڑے آستانے ہیں، یہ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری کے خلفاء، اور میاں شیر محمد صاحب شرف پوری وہ حضرت مولانا غلام قادر بھیروی کے شاگرد، اور مولانا غلام قادر بھیروی وہ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ سبحان اللہ۔ روحانی فیض 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ پیر کا مرید، ایک ہوتا ہے استاذ کا شاگرد، یہ دونوں روحانی فیض ہیں، روحانی فیض ہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال کا نام سنا ہے؟ یہ ڈاکٹر اقبال
یہ بھی شاگرد ہے مولانا غلام قادر بھیروی کا. حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، بہت بڑا نام ہے محدث علی پوری، یہ بھی شاگرد ہے مولانا غلام قادر بھیروی.